بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيامكم الجمعة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا سنت عمل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی اس حاضری کو، اعمال کو، طلب کو، اللہ سے مانگنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں ایسی ترتیب رکھی ہے کہ سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا اللہ کے نزدیک سال میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 12۔ معلوم ہوا کہ یہ تعداد مہینوں کی طے کرنا یہ انسانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ من جانب اللہ ہوا ہے۔ پھر ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو زیادہ قابل احترام بنایا۔ پھر ان مہینوں کی ترتیب اللہ پاک نے چاند کی رؤیت کے ساتھ جوڑ دی کہ اگر تمہیں چاند نظر آئے تو تم 1 مہینے کا اختتام کر لو اور نئے مہینے کا آغاز کر لو۔ یہ بھی رؤیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ پھر ہفتے کے 7 ایام کے اندر اللہ پاک نے ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا جمعے کے دن، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن، اور ایک روایت میں ہے یوم الجمعۃ یوم اغر و یوم ازہر، تمہارے لیے جو جمعے کا دن ہے یہ روشن بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے۔ جمعے کے دن کو روشن دن فرمایا، اور روشن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں چمک ہو، جو تاریکی کی ضد ہو۔ دوستو، تاریکی جو ہوتی ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کے اندر چمک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا باطل نے بیچ میں ایک چیز اٹھائی بلیک فرائیڈے کے عنوان سے، ہم تو اس کو نارمل اس میں لے گئے کہ چلے جی یہ ہے یہ ہے، لیکن ان کے اس خناس ذہن کو آپ غور کریں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس دن کو روشن فرمایا، جو تاریکی کی ضد ہے، انہوں نے اسی دن کو بلیک کہا۔ ایسا ہوا نہیں ہوا دوستو؟ بہرحال جمعے کا دن اس امت کے لیے ایک نعمت ہے، اور باقی دنوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اس دن میں بعض خصوصی احکامات اس امت کو دیے، اور خود یہ دن اللہ پاک نے اس امت کے لیے محفوظ فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب 7 دن پیش فرمائے، پیدا فرمائے، تو سب سے پہلے ان کو پیش کیا گیا یہود کے سامنے کہ تم اپنے لیے ان 7 دنوں میں سے ایک دن چن لو، خاص دن،
عبادت کے لیے، تو یہود نے ہاتھ رکھا کس پر؟ ہفتے کے دن۔ پھر اس کے بعد اس کو نصارہ پر، عیسائیوں پر پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چن لیا، اور پھر اس امت کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے جمعے کا دن قبول کر لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی دونوں امتوں کو اس جمعے کے دن سے دور رکھا اور ان کی توجہ اس جمعے کے دن کی طرف آنے ہی نہیں دی کہ کہیں وہ اس کو اختیار نہ کر لیں، اس لیے کہ یہ دن میں نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لیے چن لیا تھا۔ تو بھئی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مبارک اور قیمتی دن دیا ہے، جس دن اس کائنات کی ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جس دن اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں جمعے کے دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوستو، اس لیے اس دن کا خاص اہتمام ہے اور اس کی خاص تیاری ہے اور اس کے لیے خاص تاکید ہے، اور اس کے لیے خصوصی احادیث کی کتب کے اندر بیان ہوتی ہے۔ تو اس دن کو ایک مسلمان عام دنوں کی طرح نہ سمجھے گا نہ گزارے گا، ایک فرق ہوگا دوستو، اور اس فرق کو ہم ظاہر کریں گے۔ وہی کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اسی کپڑوں میں سیدھا چل کے آ گئے تو گویا ہم نے اہتمام جمعہ نہیں کیا۔ وضو کیا اور آ کے جمعے کی نماز میں شامل ہوئے، غسل نہیں کیا، معلوم ہوا اہتمام جمعہ نہیں ہوا۔ خوشبو کا، سرمے کا اہتمام، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا، معلوم ہوا کہ جمعے کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ خاص دن ہے، بابرکت دن ہے اور بڑا ہی قیمتی دن ہے۔ اعتکاف کے ان ایام میں کبھی معتکفین ساتھیوں کو 2 جمعے ملتے ہیں، کبھی 1 جمعہ مل جاتا ہے۔ اس دفعہ 1 جمعہ تو کل آ رہا ہے، اور ایک امکانی طور پر ممکن ہے کہ آخری جمعہ 30 رمضان اگر ہوا وہ بھی جمعہ ہوگا۔ تو جہاں ہم اعتکاف کے عمل میں اور بہت کچھ سیکھیں گے، وہیں پر جب جمعے کا دن آئے تو ہر ساتھی کو کم از کم دوستو یہ اندازہ ہو کہ میں اپنی پوری زندگی میں جمعے کے دن کو کیسے گزاروں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ جمعے کا دن ہم کیسے گزاریں، اس کے لیے کیا تیاری ہو، اس کے لیے کیا اہتمام۔ وہ چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں، آپ ساتھی اس کو سن بھی لیں اور ذہن میں محفوظ بھی کر لیں۔ سب سے پہلا اہتمام جو جمعے کے لیے ہے وہ اس کے لیے تیاری کرنا باعتبار صفائی ستھرائی کے۔ کیا مطلب؟ انسان غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور ایک روایت میں ہے اگر تمہارا جمعے کے لیے مستقل لباس ہو اس کو اختیار کر لو جمعے کے لیے۔ اس لیے بعض علماء، بعض بزرگ جمعے کے لیے مستقل اپنے کپڑے رکھتے، اس کو عام دنوں میں نہیں پہنتے۔ تو سب سے پہلا اہتمام تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، اور صفائی ستھرائی میں غسل بھی شامل ہے، صاف کپڑے بھی شامل ہے، اور حد سے بڑے ہوئے بال اور ناخنوں کو تراشنا بھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے 15 دن ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، ناخن نہیں کاٹے، تو جمعے کی نماز سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں۔ مونچھیں بڑھ گئی ہو تو اس کو درست کر لیں۔ اسی طریقے سے جو جسم کے زائد بال ہیں، بغل کے زیر ناف بال ہیں، اگر اس کی صفائی نہیں ہوئی تو اس کی صفائی کر لیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے
جمعے کے لیے آنے کا اہتمام کریں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، دوسرا اہتمام یہ ہے کہ وقت سے پہلے مسجد آ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. وقت سے پہلے مسجد آ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں یہ صراحت ہے کہ کسی کے کندھے نہ پھلانگے، اور حدیث پاک میں کسی میں تفریق نہ کرائے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے اور میں آیا تو لیٹ ہوں، لیکن اب جگہ تو بنانی ہے، تو آ کے بیچ میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے بیچ میں آ کے اپنے لیے اب فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سخت منع ہے، اس لیے کہ دو بندوں کے درمیان تفریق ہو رہی ہے. حدیث پاک میں اس کو منع کیا گیا. تو اس لیے وقت سے پہلے انسان آئے، امام کے قریب بیٹھے اور کسی کے کندھے نہ پھلانگے. بات سمجھ گئے دوست؟ دو باتیں عرض ہو گئی. تیسرا اہتمام جمعے کے دن کے لیے جو خاص ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے. سورۃ الکہف یہ کون سے پارے میں ہے؟ 15ویں پارے. 15ویں پارے کے نصف سے آدھے سے تقریباً شروع ہوگا، اور 16ویں پارے کے 3 رکوع اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنا یہ افضل سنت ہے، مستقل سنت ہے، اور اس کی نہ صرف ترغیب ہے بلکہ بہت اہتمام رہا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کا جو سب سے بڑا فتنہ، فتنہ دجال ہے، جو سب سے مشکل ترین فتنہ ہے، آزمائش ایمان کی، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے پابندی سے جمعے کے دن، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے. تو اس لیے اس کو اپنے اوپر ایسا کرے جیسے لازم ہو. سورہ کہف کو ترک نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں. یہ بہت سارے فتنوں سے، آزمائشوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. اس لیے دیکھیں، آپ نے غور کیا، آج سے چند سال پہلے ایک وقت آیا تھا پوری دنیا پر کرونا وائرس کے عنوان سے، یاد پڑتا ہے؟ کتنا مشکل وقت ہے، اور کتنا انسان ڈرا، خوفزدہ ہوا کہ بھئی اگر یہ وائرس مجھے لگا تو پھر تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. اموات ہوئی اس کے اندر، پوری دنیا اس کی لپیٹ اور زد میں آئی. لیکن یہ بات تسلیم کی گئی کہ سب سے جو ایک کم ریشو اموات کا رہا وہ اسلامی دنیا کے اندر رہا. اور وہ کفار کے ممالک جس میں صفائی کا، ستھرائی کا، اور جو آداب اور حدود اس کے متعین کیے گئے، وہ سب چیزیں وہاں حد سے زیادہ ہوئی، لیکن ہزاروں لوگ اس کی زد میں آئے. تو بڑی لطیف بات علماء نے لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے احوال بنتے جا رہے ہیں دوستو، یہ حقیقت میں دجالی فتنے کے خد و خال ہیں. جتنی صورتیں بنیں گی، دنیا کے نظام کا رک جانا، متاثر ہونا. آپ دجال کی حدیث جو حدیث میں آتی ہے اس میں بہت تفصیلات ہے، اس میں دنیا کا نظام متاثر ہوگا. یہ فتنہ دجال کے احوال ہے، آثار ہے دوستو. چونکہ ایک مسلمان جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اور اس کی کھلی برکت یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو وہ اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا کہ جب اس فتنے کی ایک شکل اس وائرس کے انداز میں سامنے آئی تو اس نے اسلامی دنیا کو زیادہ متاثر نہیں کیا، وہ محفوظ رہے اس سے. حالانکہ کتنی بے احتیاطیاں بھی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے ہمیں مسجد جانا ہے، ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اعتکاف کرنا ہے، اور جتنے وہ SOPs تھے اس کی پابندی بہت کم ہوئی، لیکن اللہ پاک کی ذات تھی، حفاظت کرنے والی تھی. تو دیکھیں یہ چیزیں انسان پہ اثر رکھتی ہیں، برکت والی ہوتی ہے. ان کو معمولی نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے. ان کو اپنی زندگی کا معمول بہا بنائیں.
بہت ساری آزمائشیں، فتنے، رکاوٹیں وہ انہی مسنون اعمال کی برکت سے اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کا تیسرا اہتمام کون سی سورت کی پابندی ہے؟ سورۃ الکہف کی، اور اس کو آپ جمعرات کے دن کی مغرب کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں جمعے کے دن کی مغرب تک، پورا دن، اس لیے کہ پورا دن اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو جمعے کے دن کی فجر کے بعد سے جمعے کے خطبے کے بیچ میں جو وقت مل جائے آپ کو، اس میں پڑھا جائے تو سب سے افضل ہے۔ باقی پورا دن اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھی چیز دوستو وہ درود شریف کی کثرت اور اہتمام ہے۔ درود شریف سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی بھی، ہمارے خلاصہ قرآن میں بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں باقی تمام تسبیحات سے بڑھ کر درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، اس کی روز کی بنیاد پر ہونا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کی ترغیب دی گئی، جمعے کے دن۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے میدان میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، قریب ہوگا۔ اتنا آسان طریقہ دوست، عام دنوں میں ہم 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، جمعے کے دن علماء نے لکھا کہ کوشش کریں انسان 1000 مرتبہ پڑھے، نہیں تو 500 مرتبہ۔ یہ کثرت ہو جائے گی، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا اس کے، اور 5-10 منٹ انسان کو اضافی دینے پڑتے ہیں، ہم گھنٹوں بیکار کے کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ تو درود شریف کا اہتمام جمعے کے دن کثرت کے ساتھ کریں۔ پھر خاص طور پہ عصر کی فرض نماز کے فوراً بعد وہ درود شریف کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لے اور اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے پہلے وہ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، مختصر سا درود شریف۔ تو یہ درود شریف 80 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو فرمایا اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی نیکیوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ جہاں آپ نے عصر پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے اس 80 کا عدد آپ پورا کر لیں، اور ہو جاتا ہے 4-5 منٹ کے اندر یہ عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو عذر ہو یا مجبوری ہو یا جانا ضروری ہو تو یہ کیا کرے، یہ اگر اس جگہ سے اٹھ بھی جائے لیکن یہ کہ 80 کے عدد کو بہرحال پورا کر لے، چلتے پھرتے یا دوسری جگہ پہ بیٹھ کے یہ اس کو پورا کر لے۔ اور بعض علماء نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے دوستو، یہ آپ سنیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، کہ بعض دفعہ اٹھنا مجبوری ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، تو اور اب یہ فضیلت رہ جائے گی، تو اب 80 کا عدد تو پورا نہیں ہو سکتا، وقت نہیں ہے، تو کم سے کم اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ 3 وہ طاق عدد ہے دوستوں کہ جس میں الگ برکات ہے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر اٹھ جائیں، پھر اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ 80 کا عدد پورا کریں، تو انشاءاللہ اس برکت سے محرومی نہیں ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات دوستو؟ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات جمعے کے اہتمام سے متعلق یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام ہے۔ باقی دنوں میں انسان دعائیں مانگتا ہے اور مانگنی ہے، لیکن جمعے کے دن پھر خاص اہتمام کے ساتھ
اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جمعے کے دن اللہ نے ایک ساعت اجابت رکھی، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جس میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو وہ ساعت اجابت جمعے کے دن آتی ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ اب اس میں مختلف روایات کو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، جوڑا ہے۔ تو پھر دو موقعوں پر علماء نے اتفاق کیا، دو اوقات پر دوست۔ ایک وقت کون سا ہے؟ امام کے دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے۔ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا دوستو، ہے نا؟ خطبوں کے درمیان امام ممبر پہ بیٹھتے کتنی دیر کے لیے؟ چند سیکنڈ کے لیے۔ تین مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بیٹھنا ہے امام اور خطیب کو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ دیکھیں تھوڑا سا وقت ہے بیچ میں۔ تو بعض علماء نے فرمایا وہ ساعت اجابت وہ یہ گھڑی ہے۔ تو اب اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت تو ہے اور یہ تجربہ بھی ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک تو جب خطبہ شروع ہو جائے تو زبان سے کسی بھی قسم کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو دعا بھی آپ زبان سے نہیں مانگیں گے۔ دوسرا یہ کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب دعا میں ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، زبان بھی استعمال کرتے ہیں، یہ دو چیزیں تو ہو گئی بند۔ تو لہٰذا دعا جب دو خطبوں کے درمیان مانگیں گے وہ کس طرح مانگیں گے؟ دل ہی دل میں مانگیں گے۔ اب یہ کہ مانگنا کیا ہے اس چھوٹے سے وقفے میں، تو وہ آپ نے پہلے سے سوچ کر آنا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اگر ہم استخارہ کریں کہ کیا مانگنا ہے تو امام صاحب اس وقت تک کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اگلے جمعے کا انتظار کریں۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ تو اس لیے ایک دعا تو خیر ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہو جس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یہ بنیادی دعا ہے دوستو۔ یہ ہر دعا سے کے ساتھ جوڑ کر لازمی مانگے دو۔ اس کے بعد جو دو تین اہم باتیں آپ کے ذہن میں ہو وہ اللہ پاک سے اس موقع پہ مانگے۔ تو ایک تو ساعت اجابت وہ وقت ہے۔ دوسرا جو ساعت اجابت ہے، علماء نے لکھا کہ وہ جمعے کے دن مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آتا ہے اور مغرب کی اذان میں ایسے 10-15 منٹ رہ جائیں، یہ بہت بڑا قیمتی اور بابرکت وقت ہے جس میں اللہ پاک بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کیا کرے، جا کر صف میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر سب چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ وہ وقت ذرا لمبا ہے، اس میں 5-7-8 منٹ مل جاتے ہیں، تو توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی سنوں گا، نقد سنوں گا۔ اور چھٹی چیز جو ہے دوستو، وہ جمعے کا اہتمام ضروری تو نہیں ہے، وہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوتے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، ہمارے ہاں سے بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 4 رکعتیں، سلام آپ نے چوتھی رکعت میں پھر پھیرنا ہے، 2 کر کے نہیں پڑھنی، 4 رکعتیں۔ اور یہ عام نماز کی طرح 4 رکعتیں، جیسے ہم 4 سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اس طرح۔ لیکن ایک فرق ہے کہ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اس تیسرے کلمے کو صلاۃ التسبیح میں پڑھا جاتا ہے کل کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔
اب 300 مرتبہ کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں 4 رکعتوں پر، تو ہر رکعت کے حصے میں 75 آئے گا، 75 کا عدد آئے گا. تو 75 مرتبہ ہر رکعت کے اندر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا. ساتھیوں کا علم میں بھی ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، ابھی مل جائے گا نا. اور کتاب میں بھی. اچھا، تو جو کل کتاب ملی ہے وہ محفوظ تو ہے نا دوستو؟ ہے آپ لوگوں کے پاس نا؟ جی پچھلے سال والی، ہاں وہ تقسیم بھی ہوئی تھی. دیکھیں یہ چیزیں محفوظ رکھا کریں، کام آئیں گی. تو وہ طریقہ کار آپ دیکھ لیں. پھر بھی اگر کسی ساتھی کو پریشانی ہو تو وہ کسی ذمہ دار ساتھی سے، علماء سے ہم سے پوچھ لیں، مسئلہ نہیں. تو صلاۃ التسبیح کی نماز جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جمعے کا دن بابرکت ہے اور پھر اس کے فضائل ہیں. پھر یہ نماز پڑھیں تو اور زیادہ. اور یقین کریں جب آپ اس کو ایک روٹین میں، معمول میں لے آئیں گے تو پھر اس میں 10-12 منٹ لگتے ہیں، پھر زیادہ وقت نہیں لگتا، آسانی سے پوری ہو جاتی. تو کل جمعہ ہے ہمارے پاس، ممکن ہے آئندہ کا جمعہ بھی ہو، تو 2 جمعے تو یہ ہو گئے، اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. طاق راتیں ہیں ہمارے پاس، اس میں بھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں ساتھی. تو یہ 6 باتیں دوستوں اہتمام جمعہ کے اندر ہمیں یاد رکھنی. کتنی باتیں؟ پہلی بات عرض کی کہ جمعے کے دن خاص طور پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام، اور اس میں نے عرض کیا کہ اس میں نہانا، غسل بھی شامل ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی شامل ہے، بال ناخنوں کو تراشنا شامل ہے، خوشبو کا اہتمام شامل ہے، سرمے کا اہتمام شامل ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. تو جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام. نمبر 2، وقت سے پہلے مسجد آ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، بغیر کسی کے کندھے پھلانگے ہوئے. نمبر 3، سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا، تلاوت کا. نمبر 4، درود شریف کی کثرت کرنا، خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد درود شریف کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص طور پہ جمعے کے دن ساعات اجابت 2 ہیں، خطبوں کے درمیان اور مغرب کی نماز سے پہلے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ کون سی نماز؟ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا. یہ 6 باتیں سمجھ گئے دوستو؟ تو کون بتائے گا ابھی کھڑے ہو کے؟ جلدی جلدی، شاباش، ٹائم نہیں. صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، وقت سے پہلے مسجد آ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. یہ کوشش اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور جگہ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا. سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، خاص طور پہ فجر نہیں، عصر کی نماز کے بعد درود شریف کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ پڑھنا. جی. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کرنا، 2 خطبوں کے درمیان پہلے. شاباش، صلاۃ التسبیح کا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ اور کوئی ساتھی سنائے جلدی؟ شاباش. صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، وقت سے پہلے مسجد آ کے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. جی. سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، خاص طور پہ عصر کے بعد 80 مرتبہ. جی. دعاؤں کا اہتمام کرنا، 2 ساعات اجابت کون کون سی ہے؟ خطبوں کے درمیان اور مغرب کی اذان سے پہلے، اور صلاۃ التسبیح کا ہے. بیٹھ جائیں شاء. یہ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ یاد رہے گا. یہ تو سن لیا، یاد ہو گیا. اہتمام کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اور یہ چیزیں سیکھ کر دوستوں اپنے ساتھ جائیں گے، تاکہ آئندہ جتنی زندگی ہے، جتنے جمعے ہیں، اس میں ہم ان باتوں کا اہتمام کر لیں. ٹھیک ہے. باقی چونکہ کل جمعہ ہے اور پھر صفائی ستھرائی اور نمازی وقت سے پہلے آتے ہیں،
تو کل یہ مجلس نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہفتے کے دن ہوگی، اور یہ باتیں اسی لیے آج عرض کر دی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔